نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت دن کا دوسرے جمعے کا وظیفہ ہے۔ رمضان المبارک کی طرح جمعے کا دن بھی بڑا ہی بابرکت اور بڑی فضیلت والا ہے۔ جمعے کے دن اللہ کا خاص جو ہے وہ فضل و کرم نازل ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ جمعے کا دن بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور عظمت والا دن ہے۔ تو اس بابرکت دن میں ہم نے خاص طور پر وظیفہ کر کے دعا مانگنی ہے۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کروں گی کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور بھی قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبان اور سوکھی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب بھی میں ان کے بہت قریب رہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ روزے دار جو سوکھے ہونٹ، سوکھی آنکھیں، خالی پیٹ، وہ مجھ سے جو بھی دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ تو سبحان اللہ۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے تو سب تمنا کرنے لگیں کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ تو سبحان اللہ، آپ خود دیکھیں، اللہ رب العزت یہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی، جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے اور تو میں اس کے کتنے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ کوئی بھی دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو روزے کی پابندی کریں، بغیر عذر کے، شرعی عذر کے ہم روزہ نہ چھوڑیں، اور اپنے رب کو یاد کریں اور اس سے دعائیں مانگیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کتنا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اور پھر خود رب نے فرما دیا کہ میں اس مہینے میں اپنے روزدار بندے کی ہر دعا کو قبول کروں گا۔ تو اب کسی بھی شک و شبہات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ رب العزت ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے ضرور دوں گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو ہر طرح سے راضی کر کے، خوش کر کے اس سے دعائیں مانگیں، اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے ہمارے لیے، جو بہت ہی بابرکت دن ہے۔ جمعے کا دن آپ کو پتہ ہے پورے ہفتوں میں جمعے کا دن جو ہے وہ بڑا ہی فضیلت اور بابرکت والا دن ہے۔ تو یہ جو آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے تو اس میں ہم نے وظیفہ کر کے خاص طور پر اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ ایک تو ہم نے کسی بھی وقت کیا کرنا ہے
کہ ہم کسی بھی وقت ایک تسبیح جو ہے وہ درود ابراہیمی کی ہم نے کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو فارغ نہیں ہوتے، ان کے پاس اگر ٹائم نہیں ہوتا، وہ جمعے والے دن جو ہے وہ ہر حال میں درود ابراہیمی کی ایک تسبیح ضرور کرتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن بھی درود ابراہیمی کو خاص طور پر لوگ جو ہے وہ جمعے والے دن پڑھتے ہیں۔ تو جمعے کے دن صبح سے شام تک جب بھی ہو سکے ہم اپنے رب کے حضور جو ہے وہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کو درود شریف بہت پسند ہے، اور جو شخص اپنے رب پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اس پر اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی ٹائم ہم وقت نکال کر، اگر کوئی دفاتر میں کام کرتا ہے، مزدور ہے، یا گھر میں عورتیں ہیں، ساری اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وہ ایک دفعہ ایک تسبیح جو ہے وہ درود ابراہیمی کی اس بابرکت دن میں ضرور جو ہے وہ بھیجیں اور دعا کریں۔ اور پھر جو ہے جو دوسرا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو جمعے کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، بلکہ بڑا ہی آسان وظیفہ ہے۔ وہ یہ کہ ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنے لگے ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تب بھی آپ جمعے کی نماز کے بعد آرام سے کر سکتے ہیں۔ عورتیں جو گھروں میں کاموں کاجوں میں مصروف ہوتی ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ نماز سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں، لیکن وہ جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتی ہیں۔ تو وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ تو وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کی کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کریم ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر حاجت سے بے نیاز ہے، کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ تو کون ہے محتاج ہم ہیں، تو پھر ہم محتاج ہیں تو مانگنا بھی ہمیں ہے، تو اس لیے ہم نے ایک تسبیح جو ہے وہ اللہ الصمد اس کی کرنی ہے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک تسبیح سورۃ کوثر کی پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر آپ کو امید ہے کہ آتی ہوگی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ خاص طور پر جمعے کے دن کا خاص وظیفہ ہے، یعنی آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ اللہ کے صفاتی نام کی کرنی ہے، اللہ الصمد، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ نے ایک تسبیح سورۃ کوثر کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، تو دیکھیے گا اس وظیفے کی برکت سے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی آسائشیں نصیب کرے گا، اور آپ کو دنیا میں رزق کے مالا مال کر دے گا، کبھی بھی آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو اس وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہے اور یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے کچھ بھی مانگے گا روزے کی حالت میں تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے، خاص طور پر یہ وظیفہ کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے، جو آپ کے دل میں خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، دین بھی مانگنا ہے، دنیا بھی مانگنی ہے، اور ایمان خاتمہ بالایمان کی دعا بھی مانگنی ہے، اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، آپ اس وظیفے کو کر دعا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کریم اس ماہ مبارک کی برکت سے اور اس جمعہ کی دن کی برکت سے ہم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور آپ نے اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کرنا ہے، تاکہ اور لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔